الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو تنہا اس کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے پیغمبر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، نوجوانان ملت اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم نے تراویح میں 27واں پارہ ہم نے سنا ہے۔ 27واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے، ابھی صرف 3 پارے باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ قرآن ختم ہو جائے گا اس رمضان میں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسن اختتام عطا کریں، کہ جس طرح ہم شروعات میں ہم نماز میں شریک رہے، اسی طرح آخر تک بھی ہم اس نماز میں ہم شریک رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ آج کا جو 27واں پارہ ہے، کئی صورتیں اس میں تلاوت کی گئیں، اور ساری صورتیں پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، سننے میں بھی بڑی لذت ہے، اور اس کے معنی اور مطلب پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہیں، جن کا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، جبھی اس کا مکمل فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہم نے سورہ رحمان، یہ ہم نے سورت پڑھی، بہت ہی ایسی سورت ہے جسے کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کی لذت اور مٹھاس یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے قیام اللیل میں بھی یہ سورت ہم نے سنی تھی، تراویح میں بھی ہم نے سنی، اور وتر میں بھی امام صاحب نے اسی کا کچھ حصہ انہوں نے پڑھا، پھر بھی جو ہے اس کی لذت باقی ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی اور بھی پڑھیں تو یہ لذت ختم ہونے والی نہیں، بہت ہی اہم سورت۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو معجزہ کلام ہے، قرآن جو ہے معجزہ ہے، جیسے نبیوں کو اللہ معجزہ دیتا ہے کہ معجزہ کے ذریعے سے وہ نبوت کو ثابت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں نبی ہوں۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تو اندھا آدمی کو بینائی واپس آ جاتی، اور مردہ آدمی کو بھی زندہ کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے، تو قرآن اسی طرح معجزہ ہے، اور اس کا معجزے کی ایک صورت یہ ہے لا تنقضی عجائبہ، اس میں جو باتیں ہیں، جو لذت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک بھی انشاءاللہ یہ کلام پڑھتے رہیں گے، اور اس کی لذت اور مٹھاس، حلاوت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کی ایک دلیل بھی ہے۔ تو بہرحال سورہ رحمان میں اللہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھو کن کن نعمتوں سے میں تم کو نوازا ہوں، اے جنوں، اے انسانوں، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، بولنے کی صلاحیت میں نے تم کو دیا ہے، کھجور کا درخت میں تمہارے لیے پیدا کیا ہوں، یہ کن کی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ پھر اللہ کہتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، تمہارے لیے جنتیں ہیں، اور اس میں باغات ہیں، اس میں حور ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، کھانے کے میوے ہیں، کن کی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو، ابھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں جو ہے شکر پر ہمیں ابھارتا ہے، ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ابھارتا ہے۔ اسی طرح آج ایک صورت پڑھی گئی، سورہ حدید۔ سورہ حدید، حدید کا معنی ہے لوہا، الحدید کہتے ہیں لوہا، جسے آئرن بھی کہتے ہیں، تو لوہا کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام جو ہے الحدید رکھا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتا ہے۔ یہ مال جو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے، حقیقت میں ہم اونر نہیں ہیں اس کے، ہم مالک نہیں، اللہ ہم کو ذمہ دار بنایا، مستخلفین فی، ہم کو اللہ نے اپنے مال کا ذمہ دار بنایا ہے، حقیقی اونر، حقیقی مالک اللہ ہے۔
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو جو مستخلف بنایا ہوں، نائب بنایا ہوں، تم اس میں سے جو مال میں تم کو دیا ہوں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کو اللہ نے قرض حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کہتا ہے کون ہے وہ شخص جو اللہ کو بہتر طریقے سے قرض دے سکتا ہے. قرض کسے کہتے ہیں؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں کسی کو ٹیمپروری عاریتاً طور پر اور دوبارہ ہم اس سے لیتے ہیں، اسی کو ہم قرض کہتے ہیں. ہدیہ کا مطلب ہے دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں. قرض کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے بعد دوبارہ ہم حاصل کرتے ہیں. تو اللہ جو صدقہ خیرات کو قرض حسنہ کہتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ دگنا تگنا 700 گنا بڑھ کر اللہ ہم کو دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں، نیکی اور بھلائی کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال، یہ اولاد، بچے، زندگی، یہ چمک دمک ہمارے لیے فتنے کا باعث نہیں بننا چاہیے. ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مال سے فائدہ اٹھائیے، گھر سے فائدہ اٹھائیے، جائیداد سے فائدہ اٹھائیے، لیکن یہ فتنہ نہیں بننا کہ مال کی وجہ سے اللہ کو بھول گئے، مال کمانے کی خواہش اور رغبت میں نماز بھول گئے، قرآن پڑھنا بھول گئے، اولاد کی محبت میں دین پر عمل کرنا چھوڑ دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے یہ تفاخر، ایک مال و دولت، زینت سب کچھ ہو، لیکن یہ ہمارے لیے فتنہ نہیں بننا چاہیے. اور آخر میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ غم نہ کرو، غم نہیں کرنا، ہمیشہ کچھ بھی ہو جائیں غم نہیں کرنا، رنجیدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. اللہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی تم کو صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، درد ہوتا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کائنات پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ چکا ہے. چھوٹا سا بخار بھی آتا ہے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کب لکھا اللہ نے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے. یہ ہو کر رہے گا. تو اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان مت ہو جاؤ. سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا. یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر تم صبر کرو، غم نہ کرو. اور اسی طرح آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور جو اللہ تم کو نعمت دیتا ہے اس نعمت پر تم فخر مت کرو. اللہ تم کو جو نعمت دیتا ہے، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، بنگلے کی شکل میں، اولاد ہو، کسی بھی نعمت کی وجہ سے اترانا نہیں، غرور، فخر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے عاجزی، جتنا بھی جیسے درخت ہے جتنے پھل اس میں زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ جھکتا ہے. تو ایسے ہی جتنا بھی اللہ ہماری نعمت میں اضافہ کرے اور بھی ہمارے اندر تواضع آنی چاہیے. اللہ کے سامنے اور بھی تواضع اختیار کرنا کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہے مال سب کچھ تیرا ہے، تیرے ہی فضل اور اس کے کرم سے میں نے یہ حاصل کیا ہے. تو یہ بہت ہی اہم صورت ہے جو پڑھی گئی. اگرچہ کہ میرا دوسرا موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں آج، لیکن یہ صورتیں جب امام صاحب پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سارے مضامین گردش کر رہے تھے، تو میں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کیا ہوں. آج کے درس کے لیے میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ قاف کی ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جو بھی اپنے زبان سے بات نکالتا ہے، جو بھی اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، من قول الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو بالکل تیار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی اپنے زبان سے باتیں کہتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، تو فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ بات ریکارڈ کر لیتے ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں.
اور قیامت کے دن اس کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ تیرے بندے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ باتیں انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں اور یہ باتیں انہوں نے بری باتیں کہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے پاس مواخذہ ہوگا، اللہ کے پاس ہمارا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو بھی اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، جو بھی ہم باتیں کہتے ہیں، یہ بات ہوا میں نہیں اڑتی ہیں، یہ باتیں فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ کی جاتی ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ کی جاتی ہے۔ جیسے آج کل ریکارڈنگ ہے تو محفوظ کی جاتی ہے، تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، تب فرشتے تیار رہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور فرشتے امانت دار ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کوئی اچھی بات کہی انہوں نے بری بات، نہیں، جو بات آپ نے کہی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری طرح مکمل طریقے سے باریکی اور دقت کے ساتھ لکھیں گے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی ہے۔ تو سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اسی لیے کہا جاتا ہے بولنے سے پہلے تولو بعد میں بولو، تولو بعد میں بولو، پہلے بولنے سے پہلے تولو میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں کیا یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، یا اس میں کسی کو کوئی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، یا یہ کوئی فتنے کا باعث بن سکتا ہے؟ پہلے تولو، سوچو کیا بولنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں خیر ہے تو بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت کی، بہت ساری باتیں کی آپ نے نصیحت کی۔ آخر میں آپ نے کہا کہ اے معاذ، میں نے آپ کو اتنی ساری باتوں کی میں نے تم کو نصیحت کی ہے، کیا میں تو ان سب کا نچوڑ میں تم کو بتاؤں؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، کیوں نہیں، آپ بتائیے ان ساری نصیحتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان پر قابو پاؤ، زبان کو کنٹرول کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ، اے اللہ کے رسول، ہم جو بولتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا؟ اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا، اس پر ہمیں سزا دی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، کیا تمہیں نہیں معلوم هَلْ يُكَبَّ النَّاسُ عَلَى حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جو جہنم میں رسید کیے جاتے ہیں ان کی زبان سے کہی ہوئی غلط باتوں ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں رسید کیے جاتے ہیں، جہنم میں ڈھکیل دیے جاتے ہیں، بس ان کی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے۔ زبان سے غلط باتیں کہتے ہیں، جھوٹ بات کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، دوسروں میں فساد پیدا کرتے ہیں، فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ سب کاماں کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈھکیل دیا، اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا۔ صحابہ ڈرتے تھے اس زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے صحابہ لرزتے تھے، کہیں ہماری یہ زبان ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائیں۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ سب سے افضل صحابی، اللہ کے رسول کے بعد اس دھرتی میں، اس زمین پر کوئی افضل خیر البشر اگر ہیں تو ابو بکر صدیق ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے رسول جہاں بھی جائیں گے آئیں گے تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ ہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دنیا ہی میں آپ نے ان کو خوشخبری سنا دی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ اور یہی نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ جو روزے دار ہیں اس کے لیے باب الریان ہے، جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کے لیے باب الصدقہ ہے، صدقہ کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا ہاں، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت والے صحابی عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ تعجب ہوا کہ آپ خلیفۃ المسلمین اور ایسے صحابی جو جن کو وہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اوردنی ھذا الموارد،
یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے میں کئی گناہوں کا میں ارتکاب کیا ہوں، تو میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسے لوگ ڈرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان صبح کرتا ہے، جسم کے سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، اے زبان تو درست رہ، اگر تو درست رہیں تو ہم سب درست رہیں گے، صحیح رہیں گے، اگر تو غلط ہو جائیں، اگر تو بگڑ جائیں، ہم سب بگڑ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک مومن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 2 چیزوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دو، 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دو، میں اس کے بدلے میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ما بین لحیی وما بین رجلی، دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دو، اور دونوں پیروں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دو، میں تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے دونوں چیزیں بہت اہم کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، غلط بات نہیں کہیں گے، کوئی بری بات نہیں کہیں گے، اس کی اگر ہم ضمانت دیتے ہیں، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت، زناکاری، بدکاری وغیرہ سے ہم دور رہیں گے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زبان کے صحیح استعمال پر اللہ نے کافی زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر، قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، کہ وہ اچھی بات کہیں، اچھی بات کہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں میں فتنہ برپا کرتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے لوگوں میں فساد پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شیطان کو اس کا موقع مت دو، اچھی باتیں کہو، میٹھی باتیں کہو۔ تو زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی زبان کے ذریعے سے ہم اپنی دل کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ زبان نہ ہو، اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو کیسے اپنے خوشی اور غم جو احساسات ہیں کیسے وہ دوسروں کو پہنچاتا ہے؟ آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیے کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی جو گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، اس کو اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا ہے، بولنے کے لیے اتنا تڑپتا ہے، پھر بھی مخاطب جو اس سے سننے والا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت اللہ کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ حیوان میں بھی اور انسان میں بھی فرق کرنے والی چیز یہی زبان ہے، کہ جانور بھی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو زیادہ بڑا فرق ہے، اللہ ہم کو زبان دیا ہے اور ان کو زبان نہیں، وہ بے زبان جانور ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی کہا گیا، اتقوا اللہ فی البہائم المعجمہ، تم اللہ سے بے زبان جانور کے بارے میں ڈرو، یہ کہا گیا۔ تو زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ زبان میٹھی ہونی چاہیے، شیریں زبان ہونی چاہیے۔ زبان ایسی اگر شیریں ہے، مٹھاس اگر ہے، تو دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں، نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں، دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں، دور کو قریب میں بدل سکتے ہیں۔ یہ زبان کا کمال ہے۔ ہمارے پیارے نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت میٹھی زبان استعمال کرتے تھے۔ آپ اپنی زبان، اپنے گفتار، اپنے گفتگو سے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے پیارے نبی اگر آپ سنگ دل ہوتے، پتھر دل ہوتے، اور زبان میں اگر سختی ہوتی، صحابہ تم سے چھٹ جاتے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ تم سے قریب نہیں ہوتے، وہ دور چلے جاتے۔ لیکن آپ کی زبان میٹھی میٹھی ہے، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی باتیں کہتے ہیں، تو اسی لیے صحابہ ہمیشہ آپ کے اطراف رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کا ایک برا آدمی اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے انداز سے اس سے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا کہ یہ مدینے کا برا آدمی، سب لوگ جانتے ہیں
ایسے آدمی سے پیارے نبی کا انداز گفتگو ایک انوکھا ہے، ایک عجیب ہے۔ تو اللہ کے رسول سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے جانے کے بعد دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو جانتے ہیں ہم مدینہ کا برا آدمی ہے اور اس سے آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آئے عائشہ، تم نے مجھے جو ہے بد زبان مجھے پائے ہیں، میں تو ہمیشہ اچھی باتیں کرتا ہوں، چاہے وہ انسان برا ہو کہ اچھا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے غلط نکلنے والا ایک جملہ بھی اگر زبان سے غلط جملہ ادا ہو جائیں تو ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے یہ ایک جملہ بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار آدمی تھا اور ایک آدمی تھا جو گناہ گار تھا، جو گناہ بھی کرتا تھا۔ تو عبادت گزار آدمی نے اپنی عبادت کا اس کو تھوڑا سا غرور بھی تھا، فخر بھی تھا، اس نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس نے کہہ دیا، صرف ایک ہی جملہ، ایک ایسا زہریلا جملہ کہ اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو غیرت آ گئی۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے وہ شخص جو میرے خلاف وہ قسم کھاتا ہے، میرے اختیار میں دخل دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کو بخش دیا اور میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ اس کی پوری عبادت بیکار، صرف ایک جملے کی وجہ سے زندگی بھر کی عبادت بیکار ضائع ہو گئی۔ تو اسی لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں، لیکن اس کا زخم ایسا ہے کہ ہڈی اور لوہے سے بھی زیادہ اس کا اثر ہے۔ اگر آپ لوہے سے کسی سے آپ چھڑی سے اگر مار دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ درد محسوس نہیں ہوگا، لیکن زبان سے کہی ہوئی بات ایسا زخم ہے کہ جس کا اثر لوہے اور تیز چھری سے بھی زیادہ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کلم اللسان انکا من کلم السنان، کہ نیزے اور چاقو اور چھری سے بھی زیادہ زبان کا زخم بہت ہی خطرناک زخم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس زبان کے صحیح استعمال پر ہمیں جو ہے بہت توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے غلط استعمال سے بہت ناراض ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا حسبک من صفیہ، صفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، صفیہ وہ تو گڈی ہیں، پست قد ہیں۔ اتنا ہی کہا انہوں نے۔ یہ ہمارے پاس اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، گڈے ہیں، لمبے ہیں، اونچے ہیں، دھگڑے ہیں، موٹے ہیں، یہ سب ہم بولتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ سنا تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے ایسا کلمہ اپنے زبان سے ادا کیا ہے، اگر اس کو ہم سمندر میں ملا دیں گے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ دیکھیے معمولی جملہ ہے جسے ہم برا نہیں سمجھتے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال پر ہمیں خوب توجہ دینی چاہیے۔ بیہودہ بات، جھوٹ بات، چغلخوری، غیبت اور فساد پیدا کرنا، اور اسی طرح دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب زبان ہی سے ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آج ہمارے خاندانوں میں جو بھی ہیں، شادی، نکاح، طلاق میں بدل رہی ہے، اور دوستی رشتہ جو ٹوٹ رہے ہیں، ان سب کی وجہ زبان کی غلط استعمال۔ اچانک کہتے کہتے اس نے پاگل کہہ دیا یا اس نے نالائق کہہ دیا، ایسا کوئی لفظ، بس زندگی بھر کا رشتہ ختم ہو گیا، 40 سال 50 سال کا رشتہ ختم، صرف ایک لفظ۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمیں کہنا چاہیے، اور جھگڑا سے بچنا چاہیے۔ جھگڑا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اسی سے خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اس آدمی کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، اگرچہ کہ وہ حق پر ہو، پھر بھی آپ جھگڑا مت کیجئے، میں تم کو جنت میں محل کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ تو خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے میں مخاطب ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ عورتوں کو زبان پر بہت توجہ دینی چاہیے،
بہت توجہ دینی چاہیے اور زبان کے صحیح استعمال ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آج فون کا زمانہ ہے، فون میں بات کریں تو غیبت، اور ایک جگہ مسجد میں جمع ہو جائیں یا کہیں بھی جمع ہو جائیں تو ان کی باتیں ادھر کی بات ادھر، یہ سب ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عید کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو کسی عورت نے پوچھا کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے زبان سے گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، لعنت کے الفاظ ادا کرتے ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو شاید اسی وجہ سے میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے بلا ضرورت نہ بولیں، بلا ضرورت نہ بولنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں. اس حدیث کی تشریح میں علماء کہتے ہیں کہ آدمی اسی وقت زبان کھولیں کہ جب یہ سمجھیں کہ میری بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں. تو بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کے صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم.